دوستو، آج کی ویڈیو ایک نہایت اہم اور نازک موضوع پر ہے جو کئی مسلمانوں کے دل و دماغ میں سوال بن کر موجود ہے۔ ہم بات کریں گے ماتم کے بارے میں، خاص طور پر اس حوالے سے کہ کیا ماتم کرنا واقعی حرام ہے، اور سب سے اہم بات حضرت علی کا اس بارے میں کیا فرمان ہے۔ یہ ویڈیو کسی فرقے کے خلاف نہیں بلکہ صرف اسلامی تعلیمات اور سچ کو سامنے لانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ کوئی بات ادھوری نہ رہ جائے۔ دوستو، اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی دی ہے۔ غم ہو یا خوشی، ہر کیفیت میں صبر، برداشت اور دعا کی تلقین کی گئی ہے۔ جب ہم کربلا جیسے سانحات کی بات کرتے ہیں تو بعض لوگ غم کے اظہار کے طور پر ماتم کرتے ہیں، لیکن کیا یہ طریقہ واقعی اسلامی ہے؟ حضرت علی جو خود اہل بیت میں شامل ہیں، ان کا طرز عمل اور اقوال ہمیشہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے تھے۔ ان کی زندگی صبر اور حکمت کا نمونہ ہے۔ انہوں نے ہمیشہ امت کو صبر، دعا اور اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا پیغام دیا۔ اگر ہم تاریخ اور اسلامی روایات کو دیکھیں تو ہمیں کہیں یہ ثبوت نہیں ملتا کہ حضرت علی نے کبھی جسمانی اذیت یا ماتم کی اجازت دی ہو۔ اس کے برعکس ان کا کہنا تھا کہ دکھ کو برداشت کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، کیونکہ اصل طاقت صبر میں ہے۔ اسلام نے جسم کو تکلیف دینا، خود کو زخمی کرنا منع فرمایا ہے۔ نبی پاک کی تعلیمات بھی ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ موت مصیبت کے وقت شور شرابہ، گریازاری اور خود کو نقصان پہنچانا جاہلیت کا طریقہ ہے۔ اسلام نے کبھی بھی ایسے طریقوں کی حمایت نہیں کی۔ حضرت علی نے ہمیشہ صبر، استقامت اور عقل سے کام لینے کی بات کی۔ ان کی حکمت بھری باتیں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ غم کو عبادت میں بدل دو، تکلیف کو صبر میں اور ماتم کو خاموش دعا میں۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کے طریقے کو اپنانا ہوگا، نہ کہ اپنے جذبات کو شریعت پر غالب رکھنا۔ تاریخ گواہ ہے کہ کربلا کے بعد اہل بیت نے خود کو زخمی نہیں کیا بلکہ سجدے، صبر اور سمت کے ذریعے اپنا دکھ ظاہر کیا۔ حضرت زید نے ظلم اور دکھ سہنے کے باوجود صبر کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ یہی اصل پیغام ہے کہ آزمائش میں صبر کرو اور اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ آج بہت سے لوگ محبت میں اندھے ہو کر ایسے کام کرتے ہیں جو اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ماتم کرنے سے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے، مگر حقیقت میں وہ دین کے اصولوں سے ہٹ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ماتم نہ تو امام حسین نے کیا، نہ ان کے خاندان والوں نے۔ ان کا غم خاموش، پرسکون اور عبادت میں ڈھلا ہوا تھا۔ اگر ہم ان کے پیروکار ہیں تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ سب سے بڑی عبادت صبر ہے، اور وہی انسان کامیاب ہے جو تکلیف کے وقت صبر کرتا ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ دین جذبات پر نہیں بلکہ علم، دلیل اور شریعت پر چلتا ہے۔ اگر ہم واقعی امام حسین اور حضرت علی سے محبت کرتے ہیں تو ان کے طریقے کو اپنائیں، ان کی سیرت کو سمجھیں اور ایسے اعمال سے بچیں جو دین کے خلاف ہوں۔ جسم کو مارنے، شور کرنے، خود کو زخمی کرنے سے نہ امام خوش ہوتے ہیں، نہ دین کا فائدہ ہوتا ہے، بلکہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب مل کر دین کو اصل شکل میں اپنائیں، فرقہ واریت سے نکلیں اور اسلام کے سچے پیغام پر عمل کریں۔ اپنے جذبات کو علم اور ہدایت سے جوڑیں، نہ کہ رسموں اور معاشرتی دباؤ سے۔ یہی حضرت علی کا پیغام ہے، یہی امام حسین کا طریقہ ہے، اور یہی اسلام کی اصل روح ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہو تو براہ کرم لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ نیچے کمنٹس میں اپنی رائے دیں کہ آپ اس موضوع کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور سچے اور علم پر مبنی موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔